اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر کے شعبہ اردو کی جانب سے بیٹا آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنا حصہ نثر پڑھ رہے تھے، سال اول کا سبق پڑھ رہے تھے، ادیب کی عزت۔ ہم نے پیج نمبر 20 اور پیج نمبر 21 پہ ہم لوگ اپنی بات کر رہے تھے، جب حضرت قمر جو تھے انہوں نے 20 مرتبہ ابلی ہوئی چائے کا پیالہ بنایا اور بیوی کو نہ جگایا۔ یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی۔ تو انہوں نے پھر اس کی جو کتاب تخلیق کر رہے تھے اور اپنے لکھنے کا جو ان کو شوق تھا اور ادب کی تخلیق کر رہے تھے، اور اس کے اندر جو بیوی ان کے ساتھ جو اس کا برتاؤ تھا بہت اچھا تھا، اور حضرت قمر کے اندر جو تھا یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ ان کی عمر 40 سال کی عمر میں بڑھاپا ان پر طاری ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری وہ جو کیفیات ہم نے ڈسکس کی تھی، یہاں تک کہ بیوی ان کو مشورہ دیتی ہے کہ ایک باہر جا کر گھنٹہ 2 گھنٹے گھوم پھر کیوں نہیں آتے۔ یہاں تک بیٹا ہم نے یہ سبق پڑھا تھا۔ تو آئیے آج اس حصے سے آگے بڑھتے ہیں، اپنے افسانے کا باقی حصہ پڑھتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچر میں آپ تمام بچوں کو بیٹا خوش آمدید۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 بیٹا ہم حصہ نثر پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنا سبق نمبر 5، ادیب کی عزت۔ یہ سبق بیٹا ہم پڑھ رہے تھے، پریم چند صاحب کا لکھا ہوا، اردو ادب کے بہت معروف افسانہ نگار، جن کے افسانے جو ہیں اردو ادب کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے افسانے ہماری انسانی زندگی کی حقیقتوں کے ترجمان ہیں، غریب آدمی کی زندگی ہو، سماجی معاشرتی طبقاتی تقسیم ہو، اور امیر و غریب کی زندگی کا فرق، زندگی کی تلخ حقیقتیں ہوں، ان کا آپ نے بہت گہرا مشاہدہ کیا ہے، اور آپ نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے افسانے میں جگہ دی ہے۔ دیہات کی زندگی بھی آپ کے افسانوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ وہ ادیب کی عزت افسانہ جو ان کی کتاب، پریم چند کی کتاب جو ہے آخری تحفہ سے ماخوذ ہے، یہ ہم ڈسکس کر چکے بیٹا۔ یہ ادیب کی عزت ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا، یہ پیج ہم پڑھ چکے۔ ہم پیج نمبر جو تھا 21 ٹیکسٹ بک کا ہے، ہم اس پہ تھے، یہ حصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر بیٹا بات ہو رہی تھی کہ جو ان کی بیگم تھی سکینہ جو تھی، رفیق حیات جو تھیں حضرت قمر کی، وہ ہمیشہ حضرت قمر کی دلجوئی کرتی تھیں، ان کی ہمیشہ حوصلہ بڑھاتی تھی، بالخصوص اس وقت جب حضرت قمر جو ہے وہ دکھی اور غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، یا مالی مشکلات کے سبب یا اپنی سوچ اور اپنے فکروں کے اندر گم ہوتے، تو بیوی جو ہے ان کو تسلی دیتی، اور یہ بہت اچھی رفیق حیات تھی۔ انہوں نے کبھی ان کا دل نہیں دکھایا، ان کے ساتھ کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ حضرت قمر جو تھے انہوں نے لکھنے کے علاوہ، ادب تخلیق کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا، جس کی وجہ سے انہیں غربت کے اندر زندگی بسر کرنا پڑ رہی تھی۔ تو یہاں پر سکینہ جو تھی، حضرت قمر چائے پی چکے تھے اور وہاں پر سکینہ ان کے پاس آتی ہے، اور وہ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا کہ تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے، جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو، یعنی کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ اس کام میں لگائے رکھتے ہو جب اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، یعنی وہ مقام و مرتبہ بھی نہیں آپ کو مل رہا، وہ پیسے بھی نہیں مل رہے، وہ عزت اور شہرت، تو پھر اس پہ کیوں اپنا وقت کھپاتے ہو، گھر سے تھوڑا نکل کر باہر چلے جایا کرو۔ لیکن کیونکہ حضرت قمر کو لکھنے کا جو ہے وہ عبادت کے انداز میں بہت حد شوق تھا، یعنی وہ لکھنے کے تخلیق کی کام کے اندر ان کو دلچسپی تھی، وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے۔ تو یہاں قمر نے، یہاں تک بیٹا ہم پڑھ چکے تھے، اب ہم پڑھتے ہیں یہاں سے۔ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، پیج نمبر 21 پہ بیٹا دیکھ لیجئے گا ٹیکسٹ بک میں ہماری۔ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں،
سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت قمر خود کو مصروف رکھنے کے لیے بھی لکھتے رہتے تھے۔ وہ جب کبھی سیر کرنے کے بارے میں سوچتے یا سیر کرنے کے بارے میں ان کے ذہن میں خیال آتا یا اٹھ کے باہر جانے کے بارے میں سوچتے تو ان کو ایسا لگتا کہ ایسا کرنے سے وقت ضائع ہوگا، کیونکہ ادیب کا کام تخلیق کرنا ہے، لکھنا ہے، اور لکھتے وقت جو ہے اس کو دنیا و مافیا سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے، اس کو فکر سخن کے اندر غرق ہونا پڑتا ہے، اور تخلیق کے سمندر سے وہ موتی نکالنے ہوتے ہیں ادب کے، جو بعد میں لوگوں کے لیے دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، دوسروں کو زندگی کی حقیقتوں کے قریب لاتے ہیں۔ تو یہاں پریم چند جو ہیں انہوں نے یہاں پر اس بات کا اظہار کیا کہ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے اس بات کا جواب دیا کہ وہ سیر کرنے میں ایسا لگتا ہے جیسے وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس پر اس کی بیگم نے کیا کہا، یہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو کیا یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ اب یہ سوال سکینہ نے کیا حضرت قمر سے، کیونکہ حضرت قمر کا موقف یہ تھا کہ میرے سیر کرنے جانے کے احساس سے یا سیر کرنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، لکھتے وقت احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، یعنی میری کوئی مصرف ہے، میرا کوئی استعمال ہے، میرا کوئی کام ہے۔ تو یہاں سکینہ نے کہا کہ جو بہت سے لوگ جو سیر کرتے ہیں، ہوا کھانے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں باغات میں، کھلی جگہوں پر، مختلف تفریح گاہوں پر، تو اس کا مطلب وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہوں گے، جس کے جواب میں حضرت قمر نے زندگی کی حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ پریم چند بتاتے ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یعنی منتھلی، ماہوار کا مطلب ہے ہر مہینے، منتھلی تنخواہ مل جاتی ہے۔ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں، ان کو ہر مہینے تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہوتی ہے، عوام میں ان کا نام ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے پیسے مل جاتے ہیں، عزت ملتی ہے، اعزازات ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، مختلف دعوتیں ہوتی ہیں، مختلف گھومنے پھرنے کے مواقع ملتے ہیں، اور یا پھر وہ لوگ جن کے پاس مالی حیثیت ان کی اچھی ہوتی ہے، جو کما رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یا زندگی کے مختلف ایسے شعبوں میں زندگی کی اپنی لگا رہے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ تو اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اس کو منتھلی جو ہے سیلری ملتی رہتی ہے۔ تو حضرت قمر کہتے ہیں میں تو مل کا مزدور ہوں۔ مل کا مزدور کا مطلب ہوتا ہے، مل کہتے ہیں فیکٹری کو، جس میں بڑی فیکٹری کو، جس میں لوگ دہاڑی پر کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز ہوتے ہیں، یعنی آج گئے فیکٹری میں، رجسٹر میں نام لکھایا، کام کیا اپنے حصے کا، چھٹی ہوئی، واپس آئے دروازے پر، اس دن کی پیسے لیے، تنخواہ لی، یعنی اس دن کا معاوضہ لیا اور گھر آ گئے۔ یعنی مل کا مزدور کہہ کے حضرت قمر نے یہ بتایا ہے کہ جو مل کا مزدور ہوتا ہے وہ دہاڑی پہ کام کرتا ہے، اس کا کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا جس دن وہ کام نہیں کرے گا اس دن اس کو پیسے نہیں ملیں گے، اور جس دن اس کو پیسے نہیں ملیں گے اس کا گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کی روٹی، اس کے کھانے پینے کا جو اسباب ہیں وہ اس کو میسر نہیں آ سکیں گے۔ لہٰذا جو مل کا مزدور ہوتا ہے، جو دہاڑی دار ہوتا ہے، جو ڈیلی ویجر ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ سیر، گھومنا پھرنا، سیر و تفریح اس کے اوپر حرام ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ محنت نہیں کرے گا، وہ کام نہیں کرے گا تو مل والے اس کو اس کا معاوضہ اس دن کا نہیں دیں گے۔ تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ یعنی اپنی بیوی سکینہ کو حضرت قمر یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو مزدور ہوتے ہیں، جو اینٹیں اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، ان کو کبھی ہم نے سیر کرتے ہوئے، ہوا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جنہیں کھانے کی کمی نہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہے، یعنی کہ جن کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہے، فراوانی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، خوشیاں ہیں، وہ لوگ تو سیر و تفریح کریں۔ ہوا کھانے سے مراد یہاں بیٹا سیر و تفریح کرنا ہے، باہر گھومنا پھرنا ہے، باغوں میں جانا ہے، تفریحی مقامات پہ جانا ہے۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے،
جنہیں روٹیوں کے لالے ہوں، روٹیوں کے لالے ہونا، روٹیوں کی کمی ہونا، جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی، وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ حضرت قمر نے بڑے خوبصورت جواب دیا۔ پریم چند نے یہاں پر اس عبارت میں، اس پیراگراف میں غریب آدمی اور امیر آدمی کی زندگی کا موازنہ کیا ہے کہ امیر آدمی جو ہوتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے، جس کے پاس معاشی حالات جس کے اچھے ہوتے ہیں، وہ سیر بھی کرتا ہے، وہ گھومتا پھرتا بھی ہے، وہ ہوا کھانے بھی جاتا ہے، اس کے اور بہت سی تفریحی مشاغل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جو مل کا مزدور ہو، جو دہاڑی دار ہو، جس کو ایک دن کام کرنے کا معاوضہ نہ ملے، اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ ہوا نہیں کھا سکتا، وہ سیر و تفریح نہیں کر سکتا۔ ہوا کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے پاس کھانے کی کمی نہیں۔ یہاں یہ لفظ جو کھانے کی کمی کا ذکر آیا ہے، اشارہ اس امیر طبقے کی طرف ہے، کیونکہ پریم چند امیر طبقے کی اور غریب طبقے کی جو زندگی کی جو خلیج ہے، اس کا اظہار اپنے افسانوں میں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت قمر کے ذریعے انہوں نے اس فرق کو واضح کیا ہے کہ حضرت قمر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے، وہ تو ہوا کھائیں گے، وہ تو گھومے پھریں گے، وہ تو تفریحی مقامات پر جائیں گے، کیونکہ ان کو روٹی کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سخت کمی کا شکار ہے، یعنی روٹی ایک وقت کی کھا لے تو دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی ان کو ضرورت ہے، ان کو ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تندرستی بھی چاہیے، ان کو لمبی عمر بھی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس زندگی کی وہ خوشیاں ہیں، وہ زندگی کی رونقیں ہیں، وہ تفریحات ہے، عالی شان گھر ہیں، کھانے پینے کے لیے انواع اقسام کے کھانے ہیں، ان کے پاس آسائشات ہیں، سہولیات ہے زندگی کی، پھر تفریح ہے، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ یہ امیر طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس کو مالی نقصان نہیں پہنچتا سیر و تفریح کرنے سے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس زندگی کی آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، اور ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تندرست رہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لمبی عمر ہو۔ تو لمبی عمر بھی انہی کو ضرورت ہے، کن لوگوں کو؟ جن کے پاس یہ سب کچھ ہو، تاکہ وہ اچھی تندرستی کے ساتھ ان نعمتوں سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جبکہ غریب آدمی اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ یہاں لکھتے ہیں پریم چند، اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے۔ یعنی اس بار کہتے ہیں بیٹا بوجھ کو، کس کو بوجھ کا ہے؟ یہاں پر حضرت قمر نے زندگی کو بوجھ کہا ہے، یعنی زندگی غریب آدمی کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ بوجھ ہو جاتی ہے۔ زندگی غریب آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ زندگی غریب آدمی کے لیے وہ تو اس کا ایک ایک دن سسک کے گزرتا ہے، اس کے پاس وہ بنیادی آسائشیں، سہولتیں اور روٹیوں کے لالے پڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، آسائشیں کہاں سے آنی ہیں؟ تو یہاں پر حضرت قمر نے زندگی کو بوجھ قرار دیا ہے، یعنی یہاں وہ نمائندگی کر رہے ہیں غریب طبقے کی، کیونکہ کڑوے خواب غریبوں کے، میٹھی نیند امیروں کی۔ ہمارے غریبوں کے تو خواب بھی کڑوے ہوتے ہیں اور امیروں کی نیندیں بھی میٹھی ہوتی ہیں، یعنی یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑی خلیج ہے، اور مفلسی تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے مفلسی سے، تو مفلسی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار کر دیتی ہے۔ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ غربت سے ہمیں بچائے، تنگ دستی سے بچائے، کسی کی محتاجی سے بچائے، لیکن انسان کی زندگی کے اوپر یہ وقت آ بھی جاتا ہے۔ تو حضرت قمر نے یہاں پر اس زندگی کو اپنے اوپر کیا کہا ہے؟ بوجھ کہا ہے۔ تو زندگی کا بوجھ جب بوجھ لگنا شروع ہو جائے تو پھر تندرستی اور لمبی عمر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے، کیوں؟ جب تک انسان مر نہیں جاتا تب تک اس کو زندگی کے دکھوں سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہم اپنے اپنے حصے کے دکھ جھیلنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ دکھ ہیں جس کے ساتھ زندگی بسر کرنا حضرت قمر کو بہت مشکل لگتی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار کو کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے، یعنی کیا ضرورت ہے مجھے اس بات کی خواہش کرنے کی، یہ بار یعنی بوجھ جو ہے، جو زندگی میرے اوپر بوجھ بن گئی ہے۔ آگے
پریم چند لکھتے ہیں جی کہ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ مایوسی جو ہوتی ہے نا بیٹا، حضرت قمر جو تھے نا مایوس ہو چکے ہوئے تھے، ان کو وہ محسوس کرتے تھے، جو وہ ناموری، جو شہرت، جو عزت، جو دولت وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جتنی وہ ادبی خدمت کر رہے تھے، جتنا ادب کے اوپر کام کر رہے تھے، شاعری پر، تخلیق پر، مضامین پر، تو اس کا جو ہے نا کوئی معاشی اس کو فائدہ نہیں مل رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی دولت یا شہرت بھی نہیں مل رہی تھی، کوئی بندہ مشہور ہی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ گریجولی مایوس ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو بیوی نے جب اپنے میاں کے منہ سے ایسی دکھی باتیں سنی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کو بوجھ قرار دیا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بغیر کچھ بولے ہوئے اندر چلی گئی۔ ان کا دل کہتا تھا اس تپ کا پھل ایک نہ ایک دن انہیں ضرور ملے گا۔ اب یہ جملہ انہوں نے کہا نہیں ہے، یہ پریم چند کا کمال ہے کہ اس نے سکینہ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے اس کو اپنے قلم کے اندر لکھ دیا ہے۔ یہ پریم چند کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ وہ اپنے کرداروں کی خیالات کو بھی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت جو سکینہ تھی وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی، اس کا دل کہتا تھا، یعنی اس کی بات اس نے اپنی زبان سے نہیں کہی، یہ بات اس کے دل میں تھی، اس کا دل کہتا تھا اس تپ کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو، لیکن قمر صاحب یاس کی حد تک جا پہنچے تھے۔ یاس کہتے ہیں بیٹا نا امیدی کو، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی۔ سمت مخالف کا ہوتا ہے دوسری سمت مخالف کا مطلب ہوتا ہے دوسری سمت، یعنی دوسری طرف۔ طلوع ہونے والی امید کی سرخی، یعنی کوئی ایسے حالات دور دور تک نظر نہیں آتے کہ وہ بہتر ہو جائیں گے، یعنی کوئی امید پیدا نہیں ہو رہی کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہو جائے گی، اور امید پہ دنیا قائم ہے، اور جب امیدیں ختم ہو جائیں تو ہم مایوسی کے سائے انسانی زندگی پر چھا جاتے ہیں، جس طرح حضرت قمر کے دل پر مایوسی کے سائے چھائے ہوئے تھے، اور سکینہ اپنے میاں کو اس مایوسی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتی تھی، اور ان کو بظاہر کوئی ایسا آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے دوسری جانب کہ زندگی میں کوئی بہتر حالات ہونے کی کوئی امید نظر آتی ہو۔ تو لہٰذا لیکن ایک سکینہ کے دل میں بات تھی کہ اس تپ کا پھل، تپ ہوتی ہے محنت، جو وہ محنت کر رہے ہیں، جو وہ مضامین لکھ رہے ہیں، جو وہ کلام لکھ رہے ہیں، جو شاعری لکھ رہے ہیں، جو وہ کتاب تخلیق کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کا پھل ضرور ملے گا، کیونکہ محنت کبھی بھی انسان کی رائے گاہ نہیں جاتی، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو یہ امید ہے، یعنی سکینہ کا رویہ یہاں پر امید لہجہ ہے، یہاں جتنے بھی جملے ہیں سکینہ کی اس بات پہ امید پائی جاتی ہے، جبکہ حضرت قمر جو تھے وہ یاس، نا امیدی کی حد تک پہنچ گئے تھے، اور نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے۔ نیکسٹ پیراگراف بیٹا دیکھیے، یہ تو ایک حصہ مکمل ہوا، اب دوسرا حصہ اس کا دیکھتے ہیں بیٹا اسی افسانے کا۔ ایک رئیس کے ہاں کوئی تقریب تھی، کوئی دعوت تھی۔ رئیس کہتے ہیں دولت مند کو، کسی راجے کو، بہت امیر کبیر انسان۔ اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا تھا یعنی دعوت دی تھی، انوائٹ کیا تھا۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ناچ رہا تھا، یعنی بے انتہا خوشی ان پر چھائی ہوئی تھی۔ آج حضرت قمر بہت زیادہ خوش تھے، کیوں کہ آج اس شہر کے ایک بہت بڑے دولت مند امیر آدمی نے انہیں اپنی ایک محفل میں، اپنی ایک تقریب میں انوائٹ کیا تھا، دعوت دی ہوئی تھی، مدعو کیا ہوا تھا۔ سارے دن وہ اسی تخیل میں محو رہے، تخیل ہوتی ہے خیالوں میں، انہی خیالات میں محو رہے، گم رہے، انہی خیالوں میں گم رہے۔ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن کن مضامین پر گفتگو ہوگی، کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ یعنی حضرت قمر کو جب ایک رئیس نے اپنے ہاں انوائٹ کیا، کارڈ بھیجا، تو یہ پیراگراف اس بارے میں ہے۔ تو حضرت قمر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا تھا۔ ان کا دل جو تھا جیسے بے حد خوش تھا، اچھل رہا تھا خوشی کے مارے۔
کہ آج ان کو یہ احساس ہوا کہ چلو یار مجھے بھی کوئی یہاں پر جاننے والا ہے، مجھے اتنے بڑے رئیس نے اپنے گھر بلایا ہے، ایک بہت کوئی نامی گرامی امیر آدمی ہے۔ اور اپنے خیالوں میں جب ہم کسی بڑی تقریب میں جانے لگتے ہیں، کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن میں پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت قمر جو ہیں وہاں جانے کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہاں جاؤں گا، راجہ صاحب کن سے جب وہ ملیں گے تو ان سے کیا باتیں ہوں گی، ان کو کن لفظوں میں ان کا خیر مقدم کریں گے، کس طرح خیر مقدم کرنا، خوش آمدید کرنا، ویلکم کرنا، کس طرح ان سے ملیں گے، کن الفاظ میں ان کو جواب دیں گے، یعنی میں آگے سے وہ یہ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا، یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں جو حضرت قمر دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں۔ وہی پریم چند کا کمال کہ وہ اپنے کرداروں کی تخیلات کو، اس کی سوچوں کو، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال جو ہوتے ہیں، ان خیالوں پر بھی اپنے قلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے ابھارتے ہیں، ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی وہ وصف ہے جو ان کے افسانوں کو ایک خاص مقام پر لے جاتا ہے، اور ادب کی دنیا میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو وہاں پر کون کون سے لوگ اور ملیں گے؟ ظاہری بات ہے راجہ صاحب بڑے آدمی ہیں، ان کی تقریب میں جائیں گے تو بڑے لوگوں کی محفل میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ جب بڑے لوگوں کے ساتھ ایک بڑے آدمی نے بلایا ہے تو اس کی تقریب میں جو بہت سے شہر کے بڑے بڑے امیر اور نامی گرامی لوگ ہوں گے، ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، ان سے بھی تعارف ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ جو ایک گمنامی کی زندگی حضرت قمر بسر کر رہے تھے، ان کو یہاں امید پیدا ہوئی کہ اس طرح مجھے اور لوگوں سے خود کو متعارف کروانے کا، خود کو ایڈورٹائز کرنے کا، خود کی پبلسٹی کرنے کا یا دوسروں تک رسائی کا موقع مل جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے، یعنی انہی باتوں سے خوش ہوتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی۔ یہ بیٹا بورڈ میں بھی یہ MCQ آیا ہوا ہے۔ زندگی کو کس سے تشبیہ دی؟ باغ میں تشبیہ دی۔ یعنی وہ پہلے خیالات میں تھے اور ان خیالوں میں انہوں نے سوچا کہ وہاں پہنچوں گا تو کیسے باتیں ہوں گی، تو انہوں نے ایک نظم لکھی اس موقع پر کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں نظم سناؤں گا۔ اور وہ نظم کا جو موضوع تھا وہ انہوں نے کیا رکھا؟ انہوں نے زندگی کو باغ سے تشبیہ دی۔ سراب ہستی ان کے زور تباہ کے لیے، سراب ہستی کہتے ہیں زندگی محض ایک دھوکہ ہے، زندگی ایک جھوٹ ہے۔ سراب ہستی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، سراب ہوتا ہے دھوکہ، زندگی ایک دھوکہ ہے۔ ان کے زور تباہ کے لیے، ان کے لکھنے کی قوت، یعنی ان کے جو ایک تخلیق کار کی لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا اس کے قلم کی، کہ وہ کس موضوع پر زیادہ اچھا لکھ سکتا ہے، کس طرح کے موضوعات پر اس کا قلم زیادہ اچھا لکھے گا۔ تو وہ زندگی کے جو دھوکے ہیں، زندگی کے جو جھوٹ ہیں، اس پر لکھنے کا جو ان کا مزاج تھا وہ زیادہ تھا۔ لیکن انہوں نے آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگا سکتے تھے، یعنی انہوں نے زندگی کو دھوکہ نہیں بلکہ زندگی کو باغ سے تشبیہ دی۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کی مانند قرار دینا، وہ ہم نے تشبیہ کو پڑھا بھی ہوا۔ تو یہ تشبیہ دی، کسی چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، یعنی زندگی کو باغ جیسا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی زندگی میں پھول، خوشیاں، باغ، بہار کا موسم، یہ کیفیت ہے کہ زندگی ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ جبکہ وہ زندگی کے دھوکے، زندگی کی حقیقتوں، زندگی کے دکھوں کے بارے میں زیادہ اچھا لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے آج رئیسوں کو دکھ نہ پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ لگا سکتے تھے، یعنی ان کو دکھ نہیں دے سکتے تھے۔ پھر کیا تھا جی؟ اگلا پیراگراف بیٹا دیکھتے ہیں۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی یعنی بال کٹوائے، یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں۔ صابن سے نہائے، ظاہری بات ہے گھر میں غربت کا عالم جو ہے وہ ہم نے ان کی باقی چیزوں سے اندازہ کر لیا ہے، تو اب گھر میں ظاہری بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کم استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ ضروریات زندگی تھی جو انہوں نے زہد کی حد تک جس سے پرہیز کیا ہوا تھا۔ لیکن آج وہ تیاریاں شروع کر دیں کیونکہ انہوں نے رئیس کی دعوت میں جانا تھا۔ تو صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، دقت یعنی مشکل، پریشانی کپڑوں کی تھی، ان کے پاس کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے۔ مدت گزری، انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی۔ اچکن ایک شیروانی نما لباس ہے، انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی، یعنی جیسی حضرت قمر نازک مزاج تھے، ان کی اچکن بھی بہت نازک مزاج تھی۔ جسے ذرا سی سردی یا گرمی سے حضرت قمر کو زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی،
اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر رکھا۔ یہاں پر پریم چند نے بتایا کہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں، ہلکے پھلکے رنگ میں، کہ حضرت قمر جو ہے وہ کب سے تیاریاں شروع کر رہے تھے؟ دوپہر سے۔ یہ بھی ایک انڈرلائن کر لیجئے، MCQs کے لیے امپورٹنٹ بات ہے۔ حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، مشکل کپڑوں کی تھی، ان کے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے اور اتنی جلدی فوری طور پر لباس تیار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت قمر نے کیا کیا؟ باقی تیاریاں تو کر لی، اپنی ایک پرانی اچکن جو بہت عرصہ پہلے انہوں نے کبھی سلوائی تھی کسی موقع پر، کبھی کوئی وقت ایسا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے قدیم پڑے ایک چیز خراب ہو جاتی ہے، کپڑے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، تو وہ اچکن بھی بہت زیادہ نازک مزاج تھی، یعنی جس طرح حضرت قمر نازک مزاج تھے، ذرا سی گرمی سردی سے ان کو سر درد یا زکام ہو جاتا تھا، وہ اچکن کو بھی تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو اس کے 2-4 دھاگے یا ٹانکے کھل جاتے تھے، یعنی وہ بھی بڑی نازک تھی، لیکن اس کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی سکتی تھی۔ تو سکینہ نے کہا، تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پھٹے حالوں جانا تو اور بھی برا ہے۔ یعنی اتنے برے حالات میں وہاں جانا، اتنے برے لباس میں تم وہاں جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا، تمہیں وہاں پر اس طرح کا لباس پہن کر نہیں جانا چاہیے۔ قمر نے فلاسفروں کی سی سنجیدگی سے کہا، جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ ایک فلسفے کے ماہر کی طرح سنجیدگی سے بیوی کو یہ کہا، بیوی نے بڑا حقیقی کہا ہے کہ پھٹے حالوں وہاں جانا برا ہے اور بھی برا ہے، کہہ دیتے کہ میری طبیعت خراب ہے، جس پر حضرت قمر نے یہ کہا، جنہیں اللہ نے دل دیا، خدا نے دل اور سمجھ دی ہے، وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، وہ ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، میں کوئی عہدے دار نہیں، زمیندار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکے دار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں۔ شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں، اس نقطہ نگاہ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ نادم کہتے ہیں بیٹا شرمندہ، نظمیں ہوتی ہیں شاعری یا کلام۔ عہدے دار، کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا کوئی بڑا افسر نہیں ہوں۔ زمیندار کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی زمین نہیں ہے۔ جاگیر یعنی میرے پاس کوئی بہت بڑی جاگیر کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ٹھیکہ یا کاروبار ایسا نہیں ہے، یا میں تو ایک معمولی شاعر ہوں۔ یعنی یہ وہ تمام عہدوں کا، تمام بڑے کاموں کا ذکر کیا ہے جو کہ معاشرے میں عزت کے مقام پر دیکھے جاتے ہیں اپنی دولت مندی کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا معاشرہ دولت مندوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غریب آدمی کو وہ عزت نہیں ملتی۔ اور یہاں پر حضرت قمر نے یہ کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنی دعوت میں بلایا ہے، میرے پاس تو کوئی ایسی زمین نہیں، جائیداد نہیں، ٹھیکہ نہیں، کاروبار نہیں یا دولت نہیں دوسرے لفظوں میں، لیکن میرے پاس تو صرف شاعری ہے، نظمیں ہیں، کلام ہے میرا، بس مجھے کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا افسانہ ادیب کی عزت ہم پڑھ رہے تھے۔ میرا بیٹا جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا ہے، یہاں تک آپ نے اس کے تمام معنی، اس کا مفہوم، اس کی وضاحت جو ہم نے پیراگراف ڈسکس کی ہے، اس کو دھیان سے بیٹا آپ نے کام کرنا ہے اس پہ۔ نوٹس میں اس حوالے سے بھی آپ کا مٹیریل موجود ہے، یونیک نوٹس آپ ساتھ ساتھ کنسلٹ کرتے رہیں، لیکچر کو پوری توجہ سے سنیں۔ اور ظاہری بات ہے ادیب کی عزت جو افسانہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اس کا جو تھیم ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ادب جو ہے وہ ایک تخلیق جو کرنا ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کی جو جاؤ ثروت یا دنیا کی جو ناموری کی خواہش جو ہے دل میں پیدا کرنا ایک مناسب کام نہیں ہوتا۔ تو یہ اس افسانے کے اندر یہ چیزیں ہم آگے جیسے جیسے چلیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی۔ تو میرا بیٹا بس اس چیز کے اوپر آپ کام کرتے رہے، اور انشاءاللہ العزیز اپنا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں اور SOPs پہ عمل کرتے رہیں، اس دعا کے ساتھ میرا بیٹا کہ آپ جہاں پر بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ باقی حصہ ہم اگلے لیکچرز کے اندر دیکھیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔